پر فوقیت دی تو وہ کافر ہو جائے گا. لکھتے ہیں مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے نہ دیا. مولانا رشید احمد گنگوہی نے 2 کام کیے. کتنے؟ مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے نہ دیا. اس مسیحائی کو دیکھے زری ابن مریم. ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن میں ان کا معجزہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. تو مولانا محمود الحسن گنگوئی چیلنج کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تم تو صرف مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, ہمارے حضرت کی شان آؤ دیکھو. اے عیسیٰ تم تو زندہ ہو نا, آسمان پر اٹھا لیے گئے ہو. تو وہ کہتے ہیں مردوں کو زندہ کیا. جو کام تم نے کیا نا مردوں کو, وہ تو کیا ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی نے. مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے نہ دیا. کہ انہوں نے تو زندوں کو مرنے بھی نہ دیا, یہ کام تو تم نہ کر سکے. پھر اسی لیے کہتے اس مسیحائی کو دیکھے. یہاں 2 چیزیں ہیں, مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے نہ دیا. اس مسیحائی کو دیکھیں زری ابن مریم. ذرا کو زری جو ہے وہ لکھا, ابن مریم کو چیلنج کیا گیا ہے. لیکن یہاں کہا جا رہا ہوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں یا رب. جب رشید احمد گنگوئی کا انتقال ہو گیا, وہ اس دنیا سے چلے گئے, تو پھر اب جو ہے وہ مولانا گنگوہی محمود الحسن گنگوہی کو بڑا پرابلم ہو گیا. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے ہوائج ضروریات دین و دنیا کی کہاں لے جائیں یا رب. گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی, کہ روحانی اور جسمانی جو حاجتوں کا قبلہ تھا وہ جو ہے وہ اب اس دنیا سے چلا گیا. تو اے رب ہم کہاں لے جائیں اپنی حاجتیں. تم تو یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ سے اگر کسی نے کچھ مانگا تو مشرک ہو جائے گا, یہاں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہو کہ اب کہاں لے جائیں. ارے اسی کی یہاں لے جاؤ, وہی جو ہے رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے. تم اس کے یہاں جا کے رونا رو رہے ہو کہ ہمارے مولانا اب چلے گئے, اب دین و دنیا کی حاجتیں ہم کہاں لے جائیں. معاذ اللہ. پھر اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, تھانوی صاحب کے مرید کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کا ایک مرید تھا, اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا, کلمہ پڑھ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. کتاب ہے میرے پاس. پھر اس نے لکھا کہ میں خواب میں جو ہے وہ اس طرح سے کلمہ پڑھ رہا ہوں, لیکن بعد میں بیدار ہو گیا. تو بیدار ہو جانے کے بعد مجھے بڑا شدید احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بیدار ہونے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن پھر بھی درود میں اس طرح سے پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی. درود بھی پڑھا تو تھانوی صاحب کا نام لیا, کلمہ بھی پڑھا تو تھانوی صاحب کا نام لیا. اس طرح سے کلمہ پڑھنا کفر ہے یا نہیں؟ بولیے, کفر ہے نا. اب ہمارا اعتراض خواب میں جو کچھ کیا پڑھا اس پر نہیں ہے, اس لیے کہ خواب دیکھنے والا کچھ بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ مرفوع القلم ہوتا ہے, شریعت کا کوئی حکم اس کے اوپر نہیں لگتا ہے. ہمارا اعتراض اس پر ہے کہ اس نے جو ہے وہ بیداری میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کلمہ پڑھا. تو حوالہ کیا ہے؟ یہ ایک رسالہ ہے الامداد. مولانا شاہ ولی تھانوی کے بارے میں میں نے بتایا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے مرید تھے, تو اپنے شیخ کی یاد میں انہوں نے یہ رسالہ نکالا الامداد. یہ بہت پرانا, 2 سال کے بعد پورے 100 سال ہو جائیں گے. میرے ہاتھ میں جو رسالہ ہے 1336 ہجری کا ہے اور ابھی 1433 چل رہے ہیں, تو 3 سال کے بعد پورے 100 سال ہو جائیں گے اسے. تو حوالہ نوٹ کریں, الامداد, ڈیٹ ہے 1336 ہجری, سفر کا مہینہ ہے, سفر کے مہینے کا یہ میگزین ہے, اور تھانہ بھون ان کی جو ہے وہ خانقاہ سے نکلا ہے. صفحہ نمبر 34 اور 35 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا یہ عرس کا جھگڑا ہے, فاتحہ کا جھگڑا ہے, میلاد کا جھگڑا ہے, قیام کا جھگڑا ہے. میں نے چھوٹ دے دی علماء دیوبند نہ کرے, ہم اس بنیاد پہ ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے, لیکن حضور کی شان میں گستاخی یہ رسول اللہ کے دیوانے کبھی برداشت نہیں کریں گے. سماعت فرمائیں. یہ کتاب ہے
حسن العزیز ان کی لکھی ہوئی. تو لکھتے ہیں کہ میں یہ کتاب پڑھتے پڑھتے سو گیا. کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. اب اس کے بعد اس نے اپنی کیفیت بیان کی اور پھر لکھتا ہے اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا. اب بیداری میں کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا. حضور سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، تھانوی صاحب، حضور کا ہی خیال تھا. پھر لکھتا ہے لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے. بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ. پھر وہ عذر بیان کرتا ہے کہ میری زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ پر درود پڑھوں، لیکن میری زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے. یا ہمارے دو بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، کیا انسان کی ہوش اور حواس صحیح ہو، وہ پاگل نہیں ہو گیا ہو، تو کیا کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ نام لینا چاہتا ہے جو ہے وہ اپنی بیوی کا، لیکن نام لے لیتا ہے ماں کا، یا نام لینا چاہتا ہے وہ کسی اپنی ماں کا نام لے لیتا ہے بیوی کا، یا کسی مولانا کی وہ جو ہے وہ محترم میں بولنا چاہتا ہے لیکن بول لیتا ہے بیوقوف. ایسی کیفیت ہو سکتی؟ ہاں اگر پاگل ہو جائے انسان تو پھر الگ بات ہے، لیکن یہاں تو یہ پاگل نہیں ہے، تھانوی صاحب کی عقیدت کا بھوت سوار ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتاؤ اس سے وہ شخص کافر ہو گیا یا نہیں؟ مرتد ہو گیا یا نہیں؟ اسلام کے دامن سے نکل گیا یا نہیں؟ تھانوی صاحب کو یہ خط لکھا تھا، انہوں نے ایک لائن میں اس کا جواب دیا. تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا ہوگا آپ مجھے بتائیے. حسن ظن کیا ہے؟ تبلیغی جماعت میں جانے والوں سے بھی میں پوچھوں گا کہ بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو کہ تھانوی صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ تم تو کافر ہو گئے، تم تو مرتد ہو گئے، تم تو اسلام کے دامن سے نکل گئے، یہ جواب دیا ہوگا؟ نہیں نہیں، تھانوی صاحب نے یہ جواب نہیں دیا. جو جواب دیا وہ ایک لائن کا ہے. جواب اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے. 24 شوال 1325 تاریخ لکھی ہوئی ہے. ایک لائن میں جواب دیا کہ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو نا، جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، وہ سنتوں کا بہت پابند ہے. یہ جواب دیا. تھانوی صاحب صرف پیر صاحب نہیں تھے، صرف حکیم الامت نہیں تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے. مفتی، اتنے بڑے مفتی تھے، فتویٰ لگانے میں بھی بہت ماہر تھے وہ. یہ وہی تھانوی صاحب ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کہ جنہوں نے صرف مسلمان صحرا باندھتے تھے تو اس کو انہوں نے جو شرک قرار دے دیا. صحرا باندھنا شرک ہے. کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی شادی کے وقت صحرا باندھا ہاتھ اٹھائیں؟ تو پورا مجمع ہی اٹھایا ہوا ہے. تھانوی صاحب کے فتوے کے مطابق سب مشرک ہو، تم سب مشرک ہو. اٹھا کے دیکھو بہشتی زیور، شرک کے باب میں جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا کسی بت کو سجدہ کرنا، جو بہت ہوگا وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے صحرا باندھنا. تو جو جتنے لوگوں نے یہاں ہاتھ اٹھایا، جنہوں نے صحرا باندھا، تھانوی صاحب کے فتوے کے مطابق تم سب مشرک ہو گئے، اسلام کے دامن سے نکل گئے. اور جن کی شادی ہونے والی ہے، جو صحرا پہننے والے ہیں، وہ بھی تیار رہیں کہ تم بھی مشرک بن جاؤ گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا عمل میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ صحرا باندھنے سے شرک کیسے ہوگا.
اللہ کی ذات اور صفات میں شرک